میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ آج 5واں دن ہے ماشاءاللہ۔ اتوار سے شروع کیا گیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، آج 5واں دن ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار نیکسٹ سنڈے تو پھر درس ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ اور یہ کل جمعہ ہے، پھر سنیچر ہے، یہ 2 دن موقوف رہے گا درس، اتوار کو پھر انشاءاللہ ہوگا۔ آئندہ ہفتے میں امید ہے کہ یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی۔ بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لا لیے، پھر مدینے میں بھی کچھ حالات پیش آئے، کچھ ایگریمنٹ ہوئے مدینے والوں سے، کیونکہ مدینے میں مشرکین کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قریظہ اور قبیلے بنو قینقاع۔ ان لوگوں سے آپس میں ایگریمنٹ ہوا، پھر قبیلے بنو قینقاع نے وعدے کو توڑا تو اس کو جلا وطن کیا گیا، مدینے سے اس کو بھگایا گیا۔ پھر غزوہ بدر کا موقع آیا، کیونکہ مشرکین کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ مسلمان شانتی کے ساتھ جو ہے مدینے میں آرام سے رہیں، تو انہوں نے جنگ کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا، اور پھر وہ لوگ بڑی بری طریقے سے غزوہ بدر میں شکست کھائے۔ مشرکین 70 لوگ قتل کیے گئے، مشرکین کے 70 لوگ قیدی بنائے گئے۔ اب آگے سلسلہ چلتا ہے۔ بدر کی شکست فاش نے، یعنی کھلم کھلی شکست، 313 اور 1000 کا کوئی جوڑ نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب شامل حال ہو، ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العاجز بالحازم، تقدیر خداوندی جب کسی کی مددگار ہوتی ہے تو کمزور اور ناتواں بھی پہلوان بن جاتا ہے۔ بدر کی شکست فاش نے اہل مکہ کو جذبہ انتقام سے لبریز کر دیا۔ بدر میں بری طریقے سے ذلیل ہوئے، اب ان کے اندر جذبہ بدلہ لینے کا بہت بری طریقے سے، اور آئندہ سال پھر اہل مکہ زیادہ تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے مدینے سے باہر نکل کر احد کے دامن میں دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا۔ 2 ہجری کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے 2 سال کے بعد، اور غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، 1 سال بعد، یعنی 2 سال کے بعد بدر ہوا، اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد پھر وہ لوگ تیاری کر کے آئے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس جنگ میں مشرکین کی تعداد 3000 تھی اور مسلمان 700 کے قریب تھے۔ مسلمان بھی 1000 تھے، لیکن وہ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے۔ اب بعض صحابہ، حضرت حمزہ اور دوسرے لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے کہا نہیں، مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے، باہر نکل۔ تو 1000 کا لشکر تھا، لیکن وہ منافق کے سردار نے کیا کہا کہ میری رائے نہیں مانی گئی، اس لیے ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ 300 لوگ نکل گئے، تو مسلمان کتنے بچے؟ 700۔ ابتدا میں مسلمان غالب تھے، جب جنگ شروع ہوئی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ جہاں مقرر کیا تھا اس پر جمع رہنے کی ہدایت کی تھی۔ مسلمانوں کو غالب آتے ہوئے دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سمت سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فوج دونوں طرف سے گھر گئی۔ حضرت خالد نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ مشرکین جو بھاگ رہے تھے وہ سامنے آگے پلٹ کر پھر مسلمان بیچ میں۔ اس میں نقصان ہوا ہے کافی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک یہ والا، سامنے کے اوپر نیچے کے 4 دانت کو ثنایا بولتے ہیں، نیچے والا ثنایا داہنی طرف والا، یہ دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹ گیا تھا، اور آپ پر جو ہے تقریباً 70 حملے ہوئے تلوار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ ایک آدمی نے یہاں پر تلوار مارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھے پر، اس کا درد بہت دنوں تک۔ پھر لوہے کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہوئے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گھس گئی، جس کی وجہ سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا تو آپ ایسا گر بھی پڑے پیچھے کے بل۔ اس جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل، اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو تم سے پہلے ان لوگوں کو بھی زخم پہنچا۔ غزوہ بدر میں 70 کافر مشرک مارے گئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ارشاد فرمایا کہ تم پر اگر حالات آئے ہیں، ابھی اس جنگ میں ان پر بھی حالات آئے تھے، پھر تم لوگ یہ تمنا کر رہے تھے نا کہ بھائی وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ تمنا کر رہے تھے کہ بھائی ہمیں بھی شہادت نصیب ہو، تو اللہ نے موقع دے دیا، کیونکہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا تھا کہ باہر ہمیں لڑنا ہے، مدینے میں رہ کر نہیں لڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شہیدوں میں تھے، ان کی ناش مبارک دشمنوں نے مسلح بھی کیا۔ مسلح کا معنی ہوتا ہے ناک کان کاٹ دینا، اور ایک عورت تھی اس کا نام ہندہ، اس کا شوہر مارا گیا تھا غزوہ بدر میں، اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں حضرت حمزہ، کیونکہ حضرت حمزہ نے ہی اس کو قتل کیا تھا، تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ میں حمزہ کا جگر چباؤں گی۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے اور پھر گھماسان کا معاملہ ہوا تھا، دونوں طرف سے مسلمان گر گئے تھے، تو اس عورت نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کو منہ میں یعنی یہاں پر پھاڑ کر جگر نکال کر اس نے چبایا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں حلوہ ہے اس لیے حلوہ ہی ہوتا رہتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے حلوہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ بہت قربانیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی۔ شیطان نے آواز بلند کر دی قتل محمد، کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ اب وہ سب صحابہ کرام کے کان میں آواز آئی، ان کے ہوشی ٹھکانے نہیں رہے، وہ سوچے جب حضور نہیں ہے تو ہم رہ کر کیا کریں گے، وہ سب ایک دم ایسے ہی پست ہو کر بس لڑنے لگے کہ کوئی بات نہیں ہم بھی شہید ہو جائیں۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے دیکھا رہے حضور تو ہے، تو ان لوگوں نے آواز لگائی نہیں حضور زندہ ہیں۔ پھر ان میں جوش پیدا ہوا، پھر انہوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا اور مشرکین پھر بھاگ گئے، سمجھ میں۔ لیکن حالات آئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یہ معرکہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ 7 شوال سنیچر کا دن تھا اور شمسی لحاظ سے 3 مارچ 625 عیسوی کی تاریخ۔ ہجرت کے چوتھے سال 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ نجد کے قبیلے کلاب کا سردار ابو برا عامر بن مالک مدینہ حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ آپ اپنے رفقا کی ایک جماعت میرے ساتھ بھیج دیجیے، امید ہے کہ نجد میں بسنے والے قبائل مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ میں سے، اہل صفہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں آج بھی وہ چبوترا بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا اس کو، نماز پڑھے تھے اس پہ، تو چبوترا بنا ہوا ہے، جتنے میں آپ لوگ ہیں اتنی دوری میں ایک چبوترا ابھی بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پیچھے سائیڈ میں۔ اس پر غریب صحابہ کرام رہتے تھے، وہیں رہتے وہ لوگ، اور وہ علم حاصل کرتے، پڑھنا پڑھانا ان کا کام تھا۔ سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں، یہ صفہ۔ ہر ایک کی ایک سند ہوتی ہے اور ایک کا نسب ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آدمی ہے تو اس کے ابا ہیں، اس کے ابا ہیں، اس کے ابا ہیں، نسب ہے نا بھائی۔ تو مدرسے کا بھی ایک نسب ہے جو صفہ میں جا کے ملتا ہے کہ بھائی مدرسے کہاں سے آ گئے، وہاں سے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو علم حاصل کرتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا ہمیں عالموں اور قاریوں کی جماعت دو جو جا کر ہمارے یہاں رہنمائی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو، بہترین قاریوں کو، قرآن مجید کے عالموں کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا اور حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ لیکن قبیلے کے لوگوں نے بدعہدی کی اور یہ 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ وہ لوگ جو لینے آئے تھے ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور صحابہ کرام کو ایک جگہ لے جا کر قتل کر دیے۔ یہ واقعہ چونکہ بئر معونہ، ایک کنویں کا نام ہے معونہ، وہاں پر پیش آیا تھا، اس لیے اس کو واقعہ بئر معونہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے، بخاری شریف وغیرہ میں۔ یہ واقعہ چونکہ بئر معونہ کے پاس صفر سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، اس لیے اسی نام سے مشہور ہے، واقعہ بئر معونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد 40 دن تک فجر کی نماز میں ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی تھی، یعنی بددعا کی تھی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کبھی بددعا نہیں دی، ایسا نہیں۔ یہ دیکھو ہم نے جمعہ کے بیان میں بھی اس کی وضاحت کی، کیونکہ 40 صحابہ کرام کو شہید کر دینا معمولی بات ہے، 70 صحابہ کرام کو، اور وہ بھی قاری لوگ تھے بیچارے، غریب غربا، علم حاصل کرنے والے طلبا، اور پھر دھوکہ کیا گیا ان کے ساتھ۔ آخر یہ پوری بستی طاعون کے وبا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی، یعنی ان پر پلیگ آیا، سمجھ میں آئی بات؟ کورونا وائرس ان پر آیا اور سب کے سب مر گئے جن لوگوں نے صحابہ کرام کو ستایا تھا، یعنی شہید کیا تھا۔ یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ بنو نذیر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا، شروع میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں،
اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش رچی جو کھل گئی اور کامیاب نہ ہو سکی۔ کچھ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھانے گئے ان کی بستی میں، تو ان لوگوں نے کیا کیا، قبیلے بنو نذیر یہودی تھے، انہوں نے ایک آدمی اوپر طے کر دیا بڑا سا پہاڑ پتھر لے کر کہ جب حضور یہاں آئیں گے تو تم پتھر گرا دینا، حضور کے اوپر گرے گا، کام تمام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ اس طرح کا معاملہ۔ بالآخر مسلمانوں کو اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ کم سے کم انہیں شہر بدر کر دیا جائے، یعنی مدینے سے نکال دیا جائے، کیونکہ وعدہ خلافی کر رہے اور پھر حضور کو قتل کرنے کی سازش، تاکہ مسلمان اندرون خانہ سازش سے محفوظ رہیں۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری مطابق اگست 625 عیسوی میں پیش آیا۔ یہ دیکھیے مختصر انداز میں، یعنی سال کے سن بائی سن یہ ذکر کر رہے ہیں، پہلے سال میں کیا ہوا، دوسرے سال میں کیا ہوا، تیسرے سال میں کیا ہوا، چوتھے سال، اب 5ویں سال میں کیا ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ پھر ہجرت کے 5ویں سال اہل مکہ نے بنو غطفان اور بعض دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا، اس کو کہتے ہیں غزوہ احزاب۔ اور یہ 10,000 کا لشکر، اور مدینے میں 10,000 کی تعداد بھی نہیں تھی، لوگوں کی تعداد یعنی مسلمانوں کی تعداد، یعنی پورے مدینے کی تعداد 10,000 کی نہیں تھی، لیکن 10,000 کا لشکر مدینے پر حملہ آور ہوا۔ اس کو پھر اس واقعے کو کہتے ہیں غزوہ خندق۔ پھر خندق کھودی گئی، اور خندق ایسی کھودی گئی کہ ڈائریکٹ کوئی آدمی اس کو یعنی مدینے میں انٹر نہ کر پائے، بلکہ اس کو خندق میں آنا پڑے، پھر چڑھنا پڑے، پھر وہ مدینے میں انٹر ہو۔ اتنے میں صحابہ کرام تیر مار مار کے اس آدمی کا حال خراب کر دیتے تھے، ورنہ اگر یہ کام نہ کیا جاتا وہ سب جو ہے حملہ آور ہو جاتے 10,000۔ اور یہ تو 10,000 کی یعنی پاپولیشن مدینہ کا جو تھا وہ 10,000 کا نہیں تھا۔ یہودی قبائل جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر غداری کر رہے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھاتے تھے، وہ بھی اس مشکل وقت میں اہل مکہ کے ساتھ ہو گئے۔ حالانکہ ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ کرتا ہے ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن مدینے کے یہودی مکے والوں کے ساتھ ہو گئے، قبیلے بنو قریظہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا نازک وقت تھا، اور سردی کا زمانہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر سلا نامی پہاڑ کے دامن میں طویل خندق کی کھدائی کی گئی۔ اس خندق کی لمبائی 5,000 گز اور چوڑائی 9 گز تھی۔ مسلمانوں کے سامنے خندق تھی اور پیچھے پہاڑ تھے۔ 20 روز تک اہل مکہ کی طرف سے محاصرہ یعنی گھیراؤ جاری تھا۔ سارے قبائل مل گئے تھے، مکے کے اندر والے، یہودی اور بھی دوسرے، سب مل کر اٹیک کیے تھے مدینے پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان لوگ کا یہ تھا کہ ایک مرتبہ مل کے پورے مدینے کا اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں۔ مسلمانوں کے سامنے خندق تھی اور پیچھے پہاڑ تھے۔ 20 روز تک اہل مکہ کی طرف سے محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، ایسا طوفان آیا اور ایسی آندھی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ بالآخر ناکام و نامراد دشمنوں کی فوج واپس ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین کی فوج 10,000 سے بھی زیادہ تھی اور اہل ایمان کی کل تعداد 3,000 تھی۔ 8 مشرکین مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ مشہور قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوا۔ یہود کی اس بدعہدی کی وجہ سے جس سے مسلمان بار بار دوچار ہو چکے تھے، اس بار تو بدعہدی کی انتہا پہنچ گئی تھی۔ مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، اور پھر یہودیوں کی حکم بنائی ہوئی شخصیت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر یہ جنگ ختم ہوئی۔ اس میں 400 سے زیادہ یہودی مارے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا قبیلے بنو قریظہ کا، تو قبیلے بنو قریظہ کا یہ کہنا تھا کہ سعد بن معاذ ہمارے دوست تھے پہلے، کیونکہ یہ مکے کے تھے، یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ دے دیں گے ہم مان لیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا ان کے مردوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندی بنا لیا جائے۔ چنانچہ 400 لوگوں کو قتل کیا گیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ توڑا تھا اور پھر مکے والوں کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا، سب ایک دم جوش میں آ گئے کہ بالکل عمرہ کرنا چاہیے، کیونکہ مکہ تو ان کا وطن تھا بھائی، مہاجرین کا۔ اور پھر اللہ کے گھر سے اتنے سال ہو گئے دور، 4-5 سال کعبہ شریف سے، بھائی ایک عجیب محبت ہے۔ ہم لوگوں کو اتنی محبت تو جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کو کتنی محبت،
تو حضور نے جب ذکر کیا، میں نے خواب دیکھا، سب ایک دم تیار ہو گئے، چلو بالکل چلتے ہیں۔ 1500 کے افراد، بعض روایتوں میں 1400 صحابہ کرام عمرے کے لیے نکل گئے، مدینے سے ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھ کر نکل گئے۔ مشرکین مکہ کو معلوم ہوا، ان لوگوں نے کہا نہیں، اس سال مسلمان جو ہے عمرہ نہیں کر سکتے، سمجھ میں آئی، آئندہ سال آئیں، وہ بھی 3 دن کے لیے۔ مکے میں قدیم روایت کے مطابق عمرے سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، بھائی عمرہ خدا کا گھر ہے، کعبہ شریف کوئی آ رہا ہے وہ آنے دو، لیکن اس لیے مسلمان احرام باندھ کر مدینے سے نکلے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ پھر بھی اہل مکہ کی طرف سے رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی شرطوں پر معاہدہ کیا۔ شرطیں یہ تھی، یعنی بہت دب کر صلح کی گئی۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کرام بہت غصے میں تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضور فرماتے حق پر ہیں، تو پھر دب کر صلح کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی بات نہیں، آپ صبر کرو، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ شرطیں کیا تھی مشرکین کی طرف سے؟ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ حدیبیہ کے مقام پر یہ لوگ رکے، آج اس کو شمیشیہ بولتے ہیں، مکے سے قریب ہے، وہاں مسلمان رکے تھے اور وہیں ایگریمنٹ ہوا، مشرکین مکہ آ کر ایگریمنٹ کیے مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال صرف 3 دنوں کے لیے آئیں اور عمرہ کر لیں۔ اس موقع پر ان کے پاس صرف تلوار کے علاوہ، یعنی ان کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہ ہو۔ مسلمان آئیں گے 3 دن کے لیے اور ہتھیار میں صرف تلوار ہو اور کوئی ہتھیار نہ ہو، اور وہ بھی تلوار میان کے اندر ہو، باہر نہ ہو۔ مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیں۔ مکے کا کوئی آدمی مدینہ جا رہا ہے، اس کو واپس کرو، آپ رکھ نہیں سکتے۔ اور مدینے کا کوئی آدمی اگر مکے میں آئے گا تو وہ اس کی مرضی ہے، وہ رہنا چاہے رہے، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ کیسی عجیب شرط ہے۔ اور مدینے سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال کے لیے دونوں فریق میں ناجنگ معاہدہ رہے گا، یعنی 10 سال تک مکے والوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ ہم لوگ لڑیں گے نہیں، مسلمان اور مشرکین آپس میں لڑیں گے نہیں 10 سال۔ کیونکہ جب غزوہ احزاب ہوا تھا اور مشرکین اور ساری فوجیں واپس ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا ونسیر الیہم، بخاری شریف میں، کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ لوگ ہم پر حملہ کبھی نہیں کر سکتے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ غزوہ خندق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ ان کے سارے پلان جو ہے ڈھیر کے ڈھیر رہ گئے۔ 10,000 پورے سارے لوگوں نے مل کر سوچے مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کو صفایا کر دے، لیکن کچھ نہیں کر پائے، ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ بنو بکر اہل مکہ کے حلیف ہوئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں قسم کھانا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ تو جب ایگریمنٹ ہوا مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان، تو کچھ قبیلے ادھر ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ، کچھ قبیلے مکے والوں کے ساتھ ہو گئے، جن کو جو پسند تھا۔ قبیلے تو بہت سارے تھے۔ ایک قبیلے بنو خزاعہ ہے، یہ حضور کے خاندان سے بہت پرانی دوستی رکھتا تھا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، حالانکہ سارے لوگ اس میں مسلمان نہیں تھے، لیکن بس ایک دوستانہ تعلق تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ اور قبیلے بنو بکر جو ہے یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہو گیا، لیکن قبیلے بنو خزاعہ اور بنو بکر ان میں آپس میں بہت دشمنی تھی، بہت پہلے سے چلی آ رہی۔ اب ایگریمنٹ ہو گیا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن قبیلے بنو بکر نے قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور کئی لوگوں کو قتل کر دیا، اور مشرکین مکہ نے ہتھیار دے دیا۔ اور ایگریمنٹ میں یہ طے تھا کہ ایک دوسرے سے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے اور کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے قبیلے بنو بکر کی مدد کر دی مشرکین مکہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، سمجھ میں آئی بات، تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جائے ایگریمنٹ تھا تو ایگریمنٹ ٹوٹا کیوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی تو مکہ فتح ہوا، سمجھ میں آئی بات۔ چنانچہ بنو بکر اہل مکہ کے حلیف ہوئے، حلیف یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے قسم کھانا ہوتا ہے ایسا کہ بھائی ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، ایک دوسرے کا ہم آپس میں سپورٹ کریں گے، کبھی آپ ہمارا کبھی ہم آپ کا، اس طرح ایگریمنٹ، اس کو حلیف بولتے ہیں۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ نامی مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ 19 دن قیام فرمایا۔ اس صلح کو قرآن مجید میں فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح 26ویں پارے میں، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ جب واپس لوٹ رہے تھے تو یہ سورت نازل ہوئی، سورہ فتح، تو حضور نے فرمایا کہ جو ہم نے صلح کی حدیبیہ میں، اللہ اس کو فتح مبین کہہ رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں خوشخبری تھی کہ غزوہ خیبر ہوگا، مسلمان جیتیں گے، فتح مکہ ہوگا، مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اس صلح نے اہل مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل میں دعوت اسلام کا راستہ کھول دیا۔ یعنی لوگوں نے دیکھا حضور کے اخلاق کیسے،
اتنا دب کر صلح کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہوئی مسلمانوں کے تعلق سے۔ بغیر سیرت کے مطالعے کے کوئی لیڈر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سیرت کو پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اپنائی اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ، اس کو سمجھ میں آئے گی اور پھر اس کی زندگی شاندار ہوگی۔ ورنہ ہو کیا رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ ناانصافی ہو رہی ہے، کیونکہ اپنے پاس کچھ طریقہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کی زندگی گزاریں، تو پھر وہ نفس اور شیطان اس میں شامل ہو رہا ہے، انتشار اور اختلاف بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ کتنا گھپلا کرتے ہیں، کتنا کرپشن، کیونکہ ان کے پاس کوئی رول ماڈل ہی نہیں، وہ خود رول ماڈل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ خود اپنا تجوری بھر رہے ہیں، قوم و ملت، ملک و ملت کی ان کو کوئی فکر نہیں، نہ بھارت کی فکر ہے نہ بھارتی کی فکر ہے، سب کو انڈیا کی فکر ہے، انڈیا والوں کو انڈیا کی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلح حدیبیہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، اور صرف 2 سال بعد فتح مکے کے موقع پر 10,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ اتنی جلدی اتنے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط نہ صرف عرب کے قرب و جوار کے حکمرانوں قیصر و کسریٰ، نجاشی وغیرہ تک پہنچے، بلکہ شاہ چین تک، چین کے بادشاہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب دعوت بھیجا۔ ان کوششوں سے جزیرۃ العرب کے بہت سے قبائل نے اسلام قبول کیا۔ حبش کے بادشاہ نجاشی بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سلسلے میں 6 خطوط کا عام طور پر سیرت کی کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ اسحمہ نجاشی، شاہ حبش، سفیر حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ ہرقل قیصر روم کا بادشاہ، سفیر حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خسرو پرویز کسرے عجم یعنی ایران، کسرے عجم مطلب ایسے لوگوں کا بادشاہ جن کی زبان عربی نہیں تھی، اجمی تھی، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جریج بن متہ مقوقس عزیز مصر، سفیر حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارث بن ابی شمر غسانی شاہ دمشق، سفیر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حوزۃ بن علی حنفی والی یمامہ، سفیر حضرت سرید بن عمرو عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 اور 7 ہجری میں روانہ کیے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 96 میل کے فاصلے پر خیبر واقع تھا۔ اس شہر میں بہت سے قلعے قدیم زمانے سے بنے ہوئے تھے، جس میں یہودیوں کے مختلف خاندان آباد تھے۔ جو یہودی مدینے سے جلا وطن کیے گئے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ یہیں آ کر بس گئے تھے۔ وہ مدینہ کے شمال مشرق میں واقع مشہور جنگجو قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال کی تحقیق کے لیے نمائندے بھیجے۔ معلوم ہوا کہ خیبر کے یہود بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی پر محرم سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کیا۔ آپ نے فرمایا جو حدیبیہ میں شریک تھے وہی لوگ غزوہ خیبر میں چلیں گے، تاکہ وہ منافقین نہ آ جائیں ساتھ میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور خیبر کے موقع پر عمرہ کرنے کے لیے جو جا رہے تھے، وہ حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ کرام تھے 1400، ان کے بارے میں تو قرآن میں آیت دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان کی بڑی فضیلت ان صحابہ کرام، قرآن میں اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو حدیبیہ میں شریک تھے وہی غزوہ خیبر میں جائیں گے، کیونکہ منافقین کیا کرتے تھے، جہاں فائدہ ہو وہاں گھس جاتے تھے کہ ہم کو بھی مال مل جائے گا۔ تو حضور نے ایسا اعلان کیا تو ان لوگوں کا پتہ کٹ گیا، ورنہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، منافقین مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے لیکن خبر دیتے رہتے، جاسوسی کرتے رہتے۔ محرم سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم خیبر کی طرف کوچ کیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ یہودیوں نے اچانک دیکھا رہے مسلمانوں کی جماعت
سمجھ میں آئی بات؟ وہ سب قلعے کے اندر گھس گئے، کیونکہ دیکھیے جو اہل ایمان ہے وہ بزدل نہیں ہے، وہ ڈرتے نہیں، اور جو اہل ایمان نہیں ہے ان کے دل میں ڈر رہتا ہے موت کا، کیونکہ مرنا ہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے ان کے لیے، سپاٹے ہی سپاٹے ہیں۔ چنانچہ 1 مہینے تک محاصرہ گھیراؤ جاری رہا۔ اس جنگ میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور 15 مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ آخر اس بات پر صلح ہوئی کہ خیبر یہودیوں کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ بطور خراج خیبر کے پیداوار کا آدھی پیداوار مدینے کو ادا کیا کریں گے۔ ٹھیک ہے تم رہو، لیکن آدھی پیداوار ہم کو دو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب خیبر سے کھجور آنے لگی تو ہم لوگ پیٹ بھر بھر کر کھجور کھاتے تھے، اس سے پہلے پیٹ بھر بھر کر کھجور نہیں کھاتے تھے۔ کم کھجوریں مدینے میں ہوتی تھیں اور تعداد بہت زیادہ تھی، تو بہت زیادہ کھجوروں کی فراوانی نہیں تھی، لیکن جب خیبر سے پیداوار آنے لگی تو پھر پیٹ بھر کر کے کھانے لگے۔ پیٹ بھر کے مطلب ہے جی بھر کے، شکم سیر ہو کر۔ حدیبیہ میں طے پائے معاہدے کے مطابق ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ وہاں ایگریمنٹ ہوا تھا نا حدیبیہ میں کہ آئندہ سال آنا، اس سال نہیں، تو عمرے کی قضا کے لیے سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے نکلے تھے، تو منع کر دیے، تو 7 ہجری میں عمرے کی قضا کے لیے صحابہ کرام نکلے اور معاہدے کی پوری پاسداری کرتے ہوئے 3 رات 3 دن کے بعد واپس ہو گئے۔ اس موقع سے حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دعوت دی کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں تم لوگوں کو ولیمہ کھلانا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ 3 دن تک ہی رہیں، تو تم مجھے 1 دن کا موقع دے دو اور تم لوگ بھی آ جاؤ، کیونکہ وہ لوگ سب مکے سے تھوڑا باہر ہو گئے تھے کہ مسلمان آئیں اور عمرہ کریں، ہمارے سامنے ہم کو دیکھا نہیں جائے گا، تو مشرکین 3 دن کے لیے تھوڑا باہر چلے گئے تھے، آؤٹ آف اسٹیشن۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت میمونہ سے، تو حضور نے سوچا کہ اس بہانے ان کو اسلام سے قریب کرتے ہیں کھلا پلا کے، تو حضور نے فرمایا کہ میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اگر اجازت دیں تو 4تھے دن میں مکے میں رک جاؤں، کیونکہ تم لوگوں نے 3 دن کی بات کی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں ولیمہ نہیں کھانا ہے، آپ 3 دن کے بعد نکل جائیں مکے سے۔ کس نے جواب دیا؟ مشرکین مکہ نے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر مقام شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو رافع جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی خالہ کو لے کر وہاں پہنچو مقام شریف میں۔ پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے، شب عروسی ہوئی، اس کے بعد وہیں ولیمہ ہوا اور پھر مدینہ روانہ ہوئے۔ دیکھو کتنی عجیب بات، مشرکین کا جواب کیسا اور ہمارے نبی کا طریقہ کیسا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ولیمہ کھلائیں لیکن فضول خرچی سے بچیں، پٹاخوں سے بچیں، ہے نا؟ دولہا اتر رہا ہے تو پٹاخے پھوٹ رہے، کہیں آگ لگ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں کہ برتھ ڈے کا موقع تھا، دوستوں نے دوست کو کیک کے اندر جو ہے اس کے منہ کو کیک کے اندر گھسا دیا، اب اس کو سانس لینا مشکل اور پھر مر گیا وہ کیونکہ پورا سب اس کریم اس کی ناک میں منہ میں گھس گئی، سانس کہاں سے لے گا؟ تو بھائی یہ پٹاخے اور یہ سب چیزیں ولیمے کے اندر کرنا، فضول خرچی کرنا، لائٹنگ فائٹنگ اور بے پردگی اور اسٹیج پر جا کر دولہا دلہن کا جمع ہونا اور لوگ ویڈیوگرافی بنائیں اور وہاں مرد عورت جمع ہوں، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی شادیاں سکسیسفل نہیں ہوتی ہیں، خوب بینڈ بجاتے ہیں، پھر شادی کے بعد ان کی بینڈ بجتی ہے۔ بس وقت ہو گیا، اب انشاءاللہ آئندہ ہفتے اتوار سے پھر آنا ہے آپ لوگوں کو، اور یہ کتاب انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی آئندہ ہفتے میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔